وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام سورہ رعد کا آج ہمارا اختتامی سیشن ہے۔ 39 نمبر آیت مبارکہ، 40، 41 اور 42، 43 یہ سورہ مبارکہ مکمل ہو جائے گی۔ مکی موضوعات میں سے آج کی آیت مبارکہ اور آج کی تقریباً ساری آیات مبارکہ اپنے مکی موضوعات کے حوالے سے ہیں، اور خصوصاً مکی بڑا موضوع ہے اللہ کا اپنے حبیب کو تسلی اور تشفی دینا کہ مابو پریشان نہ ہوں ابو جہل ابو لہب کے رویے سے، اور صبر سے کام لیتے رہیں۔ آپ کے بھائی بھی اسی مشن پہ تھے، آدم اور جناب عیسیٰ، جناب ابراہیم خلیل اللہ، تمام انبیاء۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب۔ یمحو اللہ، اللہ تبارک و تعالی مٹا دیتا ہے، ما یشاء جسے چاہتا ہے، ویثبت اور باقی رکھتا ہے، ثابت رکھتا ہے جس کو چاہتا ہے، وعندہ ام الکتاب، واو کا معنی اور عندہ اس کے پاس ہے ام الکتاب، اصل کتاب۔ اس آیت مبارکہ کی دو تشریحات ہیں۔ ایک تشریح تو یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا موقف تھا کہ قرآن ٹھیک کتاب نہیں ہے، اس کی بہت ساری دلیلیں تھیں، ظاہر کفار اور مشرکین اسی لیے نہیں مانتے تھے، اہل کتاب میں سے بھی بعض لوگ منکر تھے۔ ان کا موقف یہ تھا کہ قرآن کچھ سابقہ آسمانی احکامات کو اس طریقے سے بیان نہیں کرتا جس طرح وہ کتابیں بیان کرتی تھی، اس لیے یہ قرآن ٹھیک نہیں ہے، اس کے کچھ احکامات اور ہیں۔ تو اللہ نے ان کا رد فرما دیا، یمحو اللہ ما یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، ویثبت اور جس کو چاہتا ہے قائم رکھتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے احکامات اور تھے، جناب ابراہیم کے لیے، جناب عیسیٰ کے لیے اور ان کی امتوں کے لیے احکامات مختلف تھے۔ دین اسلامی تھا، ان کا مذہب اور لائف سٹائل اور عبادات کا طریقہ مختلف تھا۔ ایز سچ 5 نمازیں جو ہم پڑھتے ہیں یہ صرف امت محمدیہ پہ لازم ہے، باقی کہیں صبح و شام کی نمازیں تھیں، پڑھنے کا طریقہ کچھ اور تھا، روزے کا طریقہ کچھ اور تھا، لیکن عبادات بہرحال کسی شکل میں موجود ضرور تھی۔ لہذا اللہ نے ان کا یہ شبہ رد فرما دیا کہ تم کہتے ہو کہ یہ قرآن باقی سابقہ آسمانی کتابوں کی احکامات کو ایز اٹ از بیان نہیں کرتا، تو وہ تو ان کی موقع محل کی مناسبت سے ان سے فائدہ لینا تھا۔ اللہ نے امت کو حکم دے دیا، لیکن نئے احکامات ہے، نیا زمانہ آیا تو اللہ نے نئے احکامات بھی نازل فرما دی۔ ایک اس کا دوسرا معنی ہے، وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر ہے، جو سب سے پہلی تفسیر ہے امت محمدیہ کی، جو ایک مفسر نے باقاعدہ لکھی، تنویر المقیاس، جس کو تفسیر ابن عباس بھی کہتے ہیں۔ یہ حضور کے چچا کے بیٹے ہیں، حضرت عباس کے بیٹے حضرت عبداللہ، ان کے جو تفسیری رجحانات ہیں ان کو بیان کیا گیا۔ آپ فرماتے ہیں یہ اس سے مراد تقدیر کا مسئلہ ہے کہ تقدیر انسان خود بناتا ہے یا تقدیر اس کی اللہ بناتا ہے۔ اگر اس کی تقدیر اللہ لکھ دیتا ہے تو پھر بندے کی کامیابی اور ناکامی کا تو کوئی معنی نہیں۔ بندہ بدبخت ہو یا نیک بخت ہو، تقدیر کس نے لکھی؟ اللہ نے لکھی۔ اور یہی کچھ ریشنلسٹ اور معتزلہ کا موقف تھا کہ انسان تو پھر قصور واری نہیں ہے، پھر اللہ نے جب سارا کچھ کر دیا تو بندے کا تو وہاں پر مجال ہی کوئی نہیں۔ تو یہاں پر انہوں نے تشریح بیان کی کہ تقدیر کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک تقدیر وہ ہوتی ہے جو معلق ہوتی ہے، میم عین لام اور کاف، جس کا نام ہے تقدیر معلق، اور ایک ہے تقدیر مبرم یا تقدیر مبرم، میم بے رے اور میم۔ تقدیر معلق وہ ہے کہ جس کو اللہ نے کنڈیشنلائز فرما دیا۔ اس کے اوپر حدیث مبارکہ بھی ہیں، میں اختصار سے عرض کر دیتا ہوں کہ اللہ نے کچھ چیزوں کو کنڈیشنلائز فرما دیا، اگر میرا بندہ یہ کرے گا تو میں اس کو یہ مقام دے دوں گا۔ جیسے قرآن کی ایک اللہ کے نبی کی حدیث مبارکہ ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور نے فرمایا من سرہ ان یبسط لہ فی رزقہ، ان یبسط لہ فی رزقہ، کہ جس کو یہ پسند ہو کہ اس کا رزق بڑھے، اور پھر جس کو یہ پسند ہو کہ اس کی زندگی طویل ہو جائے، تو اس کو چاہیے کہ وہ رشتہ داروں سے میل جول رکھے۔ اب 2 کاموں کو ایک سے مشروط کر دیا گیا، جس کو یہ پسند ہو کہ اس کا رزق بڑھے اور اس کی عمر بڑھے تو وہ رشتہ داروں سے حسن سلوک رکھے، صلہ رحمی رکھے۔ اب اس کو تقدیر کے مسئلے میں وہ مفسرین نے انوالو کیا کہ اب اللہ نے زندگی موت تو لکھ دی ہے،
اللہ نے رزق بھی لکھ دیا ہے، لیکن یہ بدلے گا کیسے؟ فرمایا رشتہ داروں سے حسن سلوک رکھو، رزق بھی بڑھ جائے گا، عمر بھی بڑھ جائے گی۔ یہ ہے تقدیر معلق۔ بندے کی عمر لکھی تھی 60 سال، لیکن رشتہ داروں کے ساتھ اگر وہ حسن سلوک کرتا رہتا، ماں باپ، رشتہ دار، دوست احباب، بہن بھائی، ان کے ساتھ تعلقات اگر یہ نہیں توڑے گا تو اس کی عمر 60 لکھی ہے لیکن یہ عمر 65 جیے گا۔ لیکن اگر یہ صلہ رحمی نہیں کرے گا تو اس کی عمر 60 ہی رہے گی۔ یہ ہے وہ جس کو تقدیر معلق کہتے ہیں، بدل جاتی ہے، اس کے نیک کاموں سے بدل جاتی ہے، کسی اللہ کے نیک بندے کے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے سے بدل جاتی ہے، اس کی نماز و روزوں سے بدل جاتی ہے، اور اس کی جو ایک ہارڈ ورکنگ ہے اس کی وجہ سے کچھ اچیومنٹ اس کی تقدیر کو بدل دیتی ہیں۔ علامہ اقبال کا یہ غالباً کس کا شعر ہے؟ اے شان کریمی مجھے مایوس نہ کرنا، تقدیریں بدلتی ہیں دعاؤں کے اثر سے۔ اور ایک حدیث مبارکہ بھی ہے کہ قضا کو لوٹانے والی چیز وہ کیا ہے؟ دعا ہے۔ قضا اور دعا دو چیزیں، تو یہ ہے تقدیر معلق جو تبدیل ہو جاتی ہے۔ ایک بندے کے ہاں اولاد نہیں تھی، لیکن اس کی تقدیر میں یہ لکھا تھا کہ اولاد اس کو ملے گی، لیکن اگر یہ کام کرے گا تو وہ کام کیا ہے؟ یہ اللہ کے حضور 1,00,000 دفعہ اگر سجدہ کرے گا تو اللہ فرماتا ہے میں اس کو اولاد دے دوں گا، لیکن اگر یہ نہیں کرے گا تو میں نہیں دوں گا۔ آپ امتحانی رجحانات دیکھ لیں، 100 نمبر کا پیپر ہے، 33 والا پاس ہے۔ اگر جتنی محنت کرے گا وہ پاس ہو جائے گا، محنت نہیں کرے گا اتنا پاس نہیں ہوگا، اپنی طرف سے کچھ نہیں ملے گا۔ ذرا اس کیفیت کو ذہن میں لائیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی اپنے بیٹے کے لیے، اللہ نے کیا فرمایا؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ کیا تھا؟ وہ تقدیر معلق نہیں تھی، وہ علم الہی تھا، وہ تقدیر مبرم اور تقدیر مبرم تھی۔ جو اللہ نے لکھ دیا، جو اللہ کے علم میں ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے لکھا یہ نہیں ہونا، وہ نہیں ہو سکتا، لیکن وہ معلق نہیں، وہ مبرم ہے۔ جو اللہ نے مبرم میں رکھا وہ تبدیل نہیں ہوگا کیونکہ وہ اس کا علم ہے، اور اس نے فیصلہ فرما دیا کہ ایسا نہیں ہوگا۔ لیکن معلق سے مبرم کا سفر دعاؤں تک اور اس کے باقی نیکی کے کاموں میں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک معمول مبارک ہے جس کو مفسرین نے لکھا ہے، آپ جب اللہ کے گھر کا طواف کرتے تو یہ کہتے کہ اے اللہ اگر تو نے مجھے نیک بختوں میں لکھا ہے تو مجھے نیک بختوں میں ہی رکھ، اور اللہ اگر میرا نام کہیں بدبختوں کی فہرست میں ہے میرے کسی عمل کی وجہ سے تو اللہ میرے نام کو وہاں سے مٹا دے، کیوں کہ الکتاب تو تیرے پاس ہے۔ تو حضور کا فرمان، قرآن مجید کی آیت مبارکہ اور صحابہ کا جو اس کے ساتھ ایک تعلق ہے۔ ایک اور واقعہ پیر کرم شاہ لذری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے اس کے ضمن میں، حضرت مجدد الفسانی کے گھر ایک بزرگ آتے تھے ان کے بچوں کو پڑھانے۔ حضرت مجدد کے 2 بیٹے تھے، محمد سعید اور حضرت محمد معصوم۔ تو پیر صاحب نے لکھا ہے ایک تفسیر کا حوالہ دے کر، تفسیر مظہری، کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دیکھا کہ جو میرے بچوں کے استاد ہیں ان کی پیشانی کے اوپر تو بدبخت لکھا ہے، اور اللہ نے ان کو یہ فراست دی مومنانہ کہ انہوں نے ان کی پیشانی پڑھ لی۔ اپنے بیٹوں سے کہیں پریشانی میں ذکر کیا کہ جو استاد تمہیں پڑھانے آتے ہیں وہ تو ان کی پیشانی پہ بدبخت لکھا ہے، لیکن تمہیں پڑھاتے ہیں، وہ قابل ہیں، وہ سب کچھ ہیں۔ تو آپ کے بیٹے عرض کرتے ہیں حضور اگر آپ نے پڑھ لیا ہے تو آپ دعا کر دیں کہ اللہ ہمارے جو استاد ہیں ان کی بدبختی کو نیک بختی میں تبدیل کر دیں۔ تو پیر کرم شاہ صاحب لکھتے ہیں تفسیر مظہری حضرت ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا حوالہ دے کر کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دعا کی کہ اللہ میرے بچوں کے استاذ ہیں، ان کی پیشانی پہ بدبخت لکھا ہے تو اس کی بدبختی کو نیک بختی میں تبدیل فرما دے۔ تو کہتے ہیں کہ آپ نے لکھا کہ بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس استاد کی پیشانی کو بدبختی سے نیک بختی میں تبدیل فرما دی۔ ماں دعا کرتی ہے، باپ دعا کرتا ہے، استاد دعا دیتا ہے، اس لیے کہتے ہیں دعائیں لینی چاہیے۔ تو دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے، لیکن تقدیر معلق یا تقدیر مبرم؟ تقدیر معلق یہ انسان کی اولاد نہیں ہے، 15 سال ہو گئے، لیکن اولاد کسی اللہ کے نیک بندے کے ہاتھ اٹھانے سے ہو گئی، کہیں کو منت مانی جا کے اللہ میں تیرے نام کی منت مانتا ہوں میرا یہ کام ہو گیا، اولاد ہو گئی۔ اب یہ منت ماننا ہی اللہ کو مقصود تھا، یہ دعا کرنا ہی اللہ کو مقصود تھا، کو 24 50 70 آنسو بہانا ہی اللہ کو مقصود تھا، تو اللہ نے اس کی تقدیر کو تبدیل فرما دیا۔ یہ ہے معلق، اور جو عندہ الکتاب ہے وہ اللہ کا علم ہے، وہ تبدیل ہونے والا نہیں ہے، اور ادھر تک شناسائی اللہ کی ہی ہے، انبیاء کی، اولیاء کی اور تمام مخلوق کی جو رسائی ہے وہ تقدیر معلق تک ہے۔ اب ذرا پھر اس آیت کو پڑھیں، یمحو اللہ ما یشاء، یمحو مٹا دیتا ہے۔ ہم اس کو بھلا کس سینس میں بولتے ہیں؟ میرے ذہن سے فلاں بات محو ہو گئی
تو میں وہ نہ مٹ جانا، یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ یمح اللہ ما یشاء، مٹاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے، ویثبت، اور باقی رکھتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ یہ ہے وہ مسئلہ۔ دعا کریں، تقدیر بدل گئی۔ ماں نے کوئی شفقت کا ہاتھ پھیرا، تقدیر بدل گئی۔ ہارڈ ورکنگ کی، کو تہجد پڑھے، کوئی اشراق پڑھا، تقدیر بدل گئی۔ لیکن وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، ام الکتاب جو علم الہی ہے، جو تقدیر مبرم یا تقدیر مبرم ہے، یہ صرف کس کے پاس ہے؟ یہاں اس مسئلے کو ڈسکس کریں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کیوں نہیں قبول کی اللہ نے؟ عندہ ام الکتاب، اس کے پاس ہی اصل کتاب اس کے پاس ہے۔ اس کی منشا کچھ اور ہے، اور اس کے علم میں جو بات ہے وہ فائنل ہے، اتھارٹی ہے، باقی مخلوق کا نظام کسی نہ کسی لیول پہ چل رہا ہے۔ اس کی سمجھ آگئی جی کچھ؟ یہ اب تقدیر، بندہ انسان بیٹھ جائے جی اللہ تعالیٰ رزق بھی بھیج دے گا، ہارڈ ورکنگ، دعائیں، نیکی کا تصور، یہ اسلام چاہتا ہے کیوں؟ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ، یہ اللہ نے اپنے نبی کو تسلی دی اگلی آیت میں، وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْدَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ۔ یہ حضور کو تسلی اور تشفی ہے، محبوب پریشان نہ ہو۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ، واو کا معنی اور، ان کا معنی اگر، ما جو، نُرِيَنَّكَ ہم آپ کو اگر دکھا ہی دیں، محبوب اگر ہم آپ کو، یعنی دو چیزیں اللہ فرما رہے ہیں، محبوب ان کے اوپر عذاب آ جائے اہل مکہ پہ اور یہ جل کر بھسم ہو جائیں، یا آپ کو میں پہلے اپنے پاس بلا لوں، یا یہ سارے ہی مومن ہو جائیں۔ تین آپشنز ہیں، اللہ یہ اہل مکہ یا منکرین منافقین سارے کیا ہو جائیں؟ تباہ ہو جائیں، یا پھر یہ سارے ایمان لے آئیں، یا پھر یہ ہے کہ میں آپ کو ابھی اپنے پاس واپس بلا لوں، تو پھر کیا باقی رہے گا؟ محبوب یہ بھسم ہوں، یہ ہدایت پہ آئیں، یا میں آپ کو پہلے اپنے پاس بلا لوں۔ آپ کا مشن ہے تبلیغ، آپ کا مشن ہے کلمہ پہنچا دینا۔ آپ اپنے دل پہ بات لیتے رہیں گے تو پھر تو گزران نہیں ہو سکے گی۔ محبوب آپ صبر سے کام لیں، آپ کے اوپر صرف پہنچانا ہے، میرے اوپر پھر آگے معاملہ کرنا ہے کہ میں آگے کیسے معاملے کو چلاؤں گا۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ، اور اگر ہم دکھا دیں محبوب آپ کو کچھ عذاب، بعد الذی نعدہم، وہ کچھ عذاب کچھ کافروں پر، الذی نعدہم جس کا ہم نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اگر محبوب ہم کچھ ان کو عذاب دے ہی دیں، اور نتوفینک، یا ہم پہلے ہی اٹھا لیں آپ کو، نتوفینک یا ہم آپ کو محبوب پہلے ہی اپنے پاس اٹھا لیں، تو پھر کیا ہے؟ فإنما علیک البلاغ، محبوب آپ صرف اور صرف کیا کریں؟ بلاغ، ابلاغ کریں، لوگوں تک کلمہ پہنچائیں، توحید کی بات بتائیں، رسالت کی بات بتائیں، آخرت کی بات بتائیں، اور ایک اسلامی اور انسانی اور مدنی معاشرے کی چیزیں ان کو بتائیں۔ آپ کا کام ہے پہنچانا، وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، اور ہمارے ذمہ ہے ان سے حساب لینا۔ آپ کا کام ہے کلمہ پہنچانا، ہمارے ذمہ ہے حساب لینا۔ آپ کوڑیں نہ، آپ اندر سے اپنے آپ کو پریشان نہ کریں، آپ ہمت اور حوصلہ رکھیں، اپنی ساری توجہ اللہ کی طرف رکھیں۔ اَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ اب اللہ فرما رہے محبوب کیا آپ نہیں دیکھتے؟ تسلی رکھیں نا محبوب، آپ نہیں دیکھتے کہ زمین تو ان کے اوپر تنگ ہو رہی ہے، اسلام کا دائرہ بکھر رہا ہے، اسلام چلا تھا مکے سے پہنچا مدینے میں، مدینے سے چلتے چلتے پہنچا عراق اور ایران تک، ہندوستان تک، جو اس کے بعد براعظم ایشیا، افریقہ، یورپ، چلتے چلتے ساتوں براعظموں میں اللہ کی توحید کے علمبردار پہنچ چکے۔ محبوب آپ دیکھتے نہیں ہیں ان کے اوپر زمین تنگ ہو رہی ہے، کہ زمین تو دن بدن کم ہو رہی ہے اور سکڑ رہی ہے، پھر ایک وقت آئے گا کہ زمین جو ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گی، حالانکہ سائنس کہہ رہی ہے کہ زمین کیا ہو رہی ہے؟ پھیل رہی ہے۔ تو پھر اس کا کیا معنی ہے؟ تو ایک بات ذہن میں رکھیں کہ قرآن کتاب ہدایت ہے، قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے، لیکن کسی بھی مقام پر اگر سائنسی توجیحات آئیں تو قرآن کے ساتھ بعض چیزیں میچ کر جاتی ہیں۔ اب قرآن کسی بھی سائنٹیفک میتھڈالوجی کو اپنے اندر، یہ اگر کوئی مفسر کہے جی میں ہر چیز کو اور سائنس اور ٹیکنالوجی کی ہر چیز کو قرآن سے ثابت کرتا ہوں، تو قرآن سمپل سی کتاب ہدایت ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے علماء کا اور ہمارے اسلامائزیشن کا ایک مسئلہ یہی ہے، ہم اسلامک اکنامکس کو وہاں تک لے جاتے ہیں جہاں تک ہماری کنونشنل اکنامکس موجود ہوتی ہے۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، جہاں وہ جا رہے ہیں ہم اسلام کو پیچھے ہی لے کر جا رہے ہیں، نام بدل دیے، کام ایک ہی ہے۔ میں مثال دیتا ہوں صرف ایک، آپ لیز کرواتے ہیں کوئی چیز بینک سے، آپ اگر روایتی اور کنونشنل بینک سے لیز پہ کوئی چیز لیتے ہیں اور آپ وقت پہ نہیں کرتے تو آپ کو کیا دینا پڑے گا؟ پلنٹی۔ اس کو بینک کیا کہتا ہے؟ پلنٹی کہتا ہے، اور وہ اس کو انٹرسٹ تو ہڈن لی ہے۔ اچھا جی، آپ اگر وقت پہ نہیں کریں گے تو آپ کو پلنٹی ہے۔
اسلامی بینک اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے کیا کرتا ہے، آپ نے اگر وقت پہ اجارہ کے اوپر جو چیز لی تھی وہ اگر وقت پہ واپس نہیں کی، آپ کو دینا پڑے گا، لیکن ہم اس کو ڈونیشن کہتے ہیں، آپ نے ڈونیشن باکس میں ڈال دینا ہے۔ یہ بالکل روایتی اسلامی بینکاری کا وجود ہے۔ جہاں روایتی بینکاری گئی، اسلامائزیشن ہماری ان کے پیچھے پیچھے چلتی رہی۔ اسلام کے ایک اپنے پیرامیٹرز ہیں۔ اب میں صرف ایک جملہ کہہ دوں، ہمارا وہ موضوع نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے، اسلام کے بہت سارے معاملات صرف میوچل ہیلپ کی بنیاد پر ہوتے ہیں، کیونکہ اسلام مدد کرتا ہے لوگوں کی، انسانوں کا خیر خواہ ہے۔ اسلام کہتا ہے تمہارا ہر کام کاروبار نہیں ہونا چاہیے، تمہارا ہر کچھ کام انسانوں کی مدد کے لیے بھی تو ہونے چاہیے۔ میں مثال دیتا ہوں، ڈی ویلیویشن کی یا افراط و تفرید کا اسلام میں تصور کوئی نہیں ہے۔ اسلام نے پرماننٹ کرنسیز دی ہیں، سونا اور چاندی۔ پیپر کرنسی میرے اور آپ کے دور کی بات ہے جو ہر زمانے میں بدلتی رہی۔ 2000 میں ایک بندے کو میں نے 1,00,000 روپیہ دیا، وہ مجھے لوٹا رہا ہے 2018 میں، کیا اس کی ویلیو برابر ہے؟ جو لاکھ کی ویلیو 2000 میں تھی وہ 2018 میں تو نہیں ہے، ڈی ویلیویشن ہو چکی۔ اب اگر اس کو کہا جائے کہ مجھے 1,00,000 کی جگہ پہ تم 2.25 دو، کیونکہ پیسہ تو ڈی ویلیو ہو چکا ہے، تو اسلام نے کہا تم نے اس میوچل ہیلپ اور امداد باہمی کو بھی کاروبار بنا دیا۔ تم نے اس کو قرض دیا تھا مدد کے لیے، تو مدد کا جو ریپلائی ہے وہ تمہیں کون دے گا؟ اللہ دے گا۔ بندے سے تم وہی کچھ لو جو تم نے بندوں کو دیا ہے۔ تو ہم ہر چیز کو، آج تو وقت بھی پروفٹ بن گیا نا۔ جب ہم پڑھتے ہیں ہائر ایجوکیشن میں تو پہلا جملہ کیا ہوتا ہے جی؟ کریڈٹ آرز ہیں، اتنے گھنٹوں کے اتنے پیسے ہیں۔ تو پہلے تو بزرگان دین صبح بیٹھتے تھے، شام کو اٹھتے تھے۔ حضرت سلمان علیہ السلام کا واقعہ نہیں پڑھا کہ کون ملکہ بلقیس کا تخت لائے گا؟ میں لے آؤں گا جی۔ کتنی دیر میں لاؤ گے؟ آپ کی مجلس برخاست نہیں ہوگی۔ اس مجلس میں کیا کرتے تھے حضرت سلمان؟ تعلیم کرتے تھے۔ اور وہ مجلس کتنے کی ہوتی تھی؟ صبح بیٹھتے تھے تہجد کے وقت، اور علماء نے، مفسرین نے لکھا ہے کہ زوال سے پہلے تک آپ اسی جگہ پہ موجود رہتے تھے۔ آج بھی آپ دیکھیں روایتی جگہوں پہ، مدارس میں اہل اللہ، شیوخ الحدیث صبح بیٹھتے ہیں، شام کو اٹھتے ہیں۔ کیا وہ گھنٹوں کے پیسے ہوتے ہیں؟ تو ہر چیز ہم نے پروفیشنل بنا لی، اور اس لیے بنا لی کہ کچھ نہ کچھ ہمیں ریوارڈ ملے۔ باتوں کے پیسے ہیں، ٹائم کے، ہر چیز کے پیسے ہیں۔ آپ کی ہنسی کے پیسے ہیں، آپ کے مذاق کے پیسے ہیں۔ کیا ایکٹرز، اور بلکہ علماء کرام بھی آپ نہیں دیکھتے نعت خان جی 50 منٹ آپ کو دوں گا لیکن ریٹرن ٹکٹ بھی لوں گا۔ تو آگے مسئلہ کیا بنا؟ ڈیلیور ہونا ختم ہو گیا۔ جس کا تعلق، جس کے لیے اسلام آیا تھا، وہ چیزیں ختم ہونا شروع ہو گئی۔ تو قرآن سائنسی کتاب نہیں ہے۔ اولم یرو، محبوب کیا انہوں نے نہیں دیکھا، انا ناتی الارض ننقصھا، کہ ہم یہ جو زمین ہے اس کو آہستہ آہستہ سے ننقصھا، اس کے اندر کیا کر رہے ہیں؟ کمی پیدا کر رہے ہیں، من اطرافھا، اس کے اطراف سے۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ کوئی سائنٹیفک اصول نکال لیا جائے، کہیں نیوٹن لیٹا تھا، کوئی سیب گرا تو پتہ چلا کشش فکل ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ زمین سمٹ رہی ہے، کیوں؟ کہ کفار پہ تنگ ہو رہی ہے۔ کفار پہ تنگ ہونے سے مراد یہ نہیں تلواریں لے لی بگا دیا، نہیں، اسلام آہستہ آہستہ پھیل رہا ہے۔ جب اسلام پھیل رہا ہے تو کافر کیا بن رہے ہیں؟ مسلمان بن رہے ہیں۔ تو زمین تو کفار پہ تنگ ہو رہی ہے، کفر پہ تنگ ہو رہی ہے۔ تو محبوب صبر رکھیں، پھر زمین تو ان کے اوپر تنگ ہو رہی ہے، آپ صبر رکھیں۔ واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، واللہ، اور اللہ تبارک و تعالی، یحکم، حکم فرماتا ہے، لا معقب لحکمہ، لا معقب، عاقب ہوتا ہے پیچھے آنے والا، لا معقب لحکمہ، کوئی اللہ کے حکم کو جو ہے وہ اس میں رد و بدل نہیں کر سکتا۔ اور وہ سریع الحساب، اور پھر اہل مکہ کہتے ہیں ابھی آ جائے جس نے آنا ہے، مریں گے تو کب اٹھیں گے؟ وہ سریع الحساب، اللہ فرما رہے محبوب آپ صرف بتاتے جائیں، سریع الحساب، وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ پھر فائنل بات کر دی، قد مکر الذین من قبلہم فللہ المکر جمیعا، واو کا معنی اور، قد کا معنی تحقیق، مکرا، مکاریاں کرتے رہے، مکر کرتے رہے، الذین، وہ لوگ، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے۔ یہ بھی تو اللہ کی اپنے حبیب کو تسلی ہے۔ محبوب ذرا لائے نا، آدم اور نوح اور شیس اور ادریس اور صالح اور ہود اور ابراہیم، یوسف، یہ ساری صورتیں پڑھ چکے ہم، ذرا ان کا کردار بھی تو دیکھیں۔ محبوب آروں سے کاٹ دیا، بھائیوں نے پھینک دیا، بازار میں بک گئے، کہاں کہاں تک پھرتے رہے، لیکن ان کے ماننے والوں کے جو مکر تھے اور مکاریاں کرتے رہے وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے، لیکن ہر مکر کی تدبیر کرنے والا اللہ ہے۔ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا، فا کا معنی پاس، للہ، اللہ کے لیے ہے، المکر، ساری تدبیریں، جمیعا، ہر انسان کی تدبیر اللہ نے اپنے پاس رکھی ہے۔ یعلم ما تکسب کل نفس، یعلم، وہ جانتا ہے، ما تکسب، جو کماتا ہے، کل نفس، کوئی بھی شخص، ضروری نہیں پیسہ کماتا ہے،
جو وہ عمل گین کرتا ہے، کبھی نیکی، کبھی شر، کبھی حسن نیت، کبھی بری نیت، جو کرتا ہے انسان اللہ اس کو جانتا ہے. لیکن یہ کافر کب جانیں گے؟ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَ الدَّارِ، واو کا معنی اور سین کا معنی جلدی، ان قریب، یعلم و جان لیں گے، الکفار، کفار بھی جان لیں گے. جیسے باپ بیٹے کو کہتا ہے نا بیٹا محنت نہیں نہ کر رہا، جب آئے گا نا مارچ کا مہینہ پھر دیکھیں گے کہ تیرے ساتھ کیا ہوتا ہے. آج کچھ کر لے تو مارچ کو رزلٹ صحیح آ جائے گا. پہلے 31 دسمبر کو آتا تھا جب ہم 8ویں 9ویں اور 10ویں میں پڑھتے تھے، لیکن تعلیمی سیشن اور سال چینج ہو گیا. دیکھیں ماں سے کتنے زیادہ شفقت ہے اللہ کی بندے سے، ماں سے زیادہ کتنی شفقت ہے؟ 70 گنے. تو جیسے ماں شفقت سے سمجھاتی ہے، باپ بھی تو سمجھا رہا ہے، باپ کی شفقت سے بھی زیادہ اللہ سمجھا رہا ہے. وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ، محبوب ان قریب کفار بھی جان جائیں گے. آپ محنت کر رہے ہیں، آپ ان کو لرن کروا رہے ہیں لیکن نہیں کر پا رہے، ان قریب یہ بھی جان لیں گے. لمن عقبى الدار، لمن کس کے لیے ہیں، عقبى الدار وہ دائمی گھر کی نعمتیں کس کے لیے ہیں، ان کو بھی پتہ چل جائے گا. وہاں پر تو 90+ پہ جو کھڑے ہوں گے وہ تو شارٹ لسٹنگ میں آئیں گے. پھر آگے چلیں گے، آج تو دنیا کا نظام بھی یہی ہو چکا ہے. میڈیکل میں داخلہ لینے جائیں 90+ پہ بچہ کھڑا ہے، انٹری ٹیسٹ بھی پاس کرے گا، آگے چلے گا تو پھر کہیں شارٹ لسٹنگ میں آئے گا. اللہ فرما رہے شارٹ لسٹنگ کی نعمتیں محبوب کس کو ملنی ہے؟ جو 90 پہ کھڑا ہے، 90+ پہ کھڑا ہے. وہاں کو 33 والے رہ جائیں گے. ہم 33 والے ہیں، ہم 33 والے ہیں بظاہر. 33 والے کیا ہے؟ ہمارا سارا اسلام صرف نماز ہے. سود پہ نظام پورا چل رہا ہے، بچے بچیاں معاشرہ بگڑ رہا ہے، لیکن ہماری توجہ صرف اور صرف 5 نمازیں اور اپنی تسبیح درود پہ ہے. اس کے علاوہ نظام اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے، ہم میں سے کسی کی توجہ نہیں. اور یہ جب تک ٹھیک نہیں ہوگا، آپ لکھ لیں، یہ معاشرہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا. کیوں کہ اسلام کی صرف ایک جز کو ہم لیے بیٹھے ہیں. اسلام عقائد کا نام ہے، اسلام عبادات کا نام ہے، اسلام معاملات کا نام ہے. معاملہ معاشرتی ہوتا ہے. معاشرت ایک مرد عورت سے شروع ہوتی ہے جو میاں بیوی کہلاتے ہیں، ناکام جا رہی ہے. ان کی اولادیں ہوتی ہیں، باپ بیٹے کا تعلق ناکام جا رہا ہے. بیٹا تو میرے اور آپ کے پاس ہوتا ہی نہیں ہے، وہ تو صبح سے شام تک غیروں کی گود میں ہوتا ہے. سکول سے کالج، کالج سے اکیڈمی، اکیڈمی سے گھر، گھر تو صرف ہم نے سونے کے لیے رکھے یا کبھی بیٹھ کر محبت کے لیے بھی رکھیں. گھر گھر صرف موبائل ہے جس نے ہماری جان جو ہے وہ لے لی ہے. کل کسی نے کہا کہ یہ سیل فون ہے، تو سیل جو ہے وہ کس کو کہتے ہیں؟ جیل کو. تو اس کو پکڑ لیں سمجھے جیل میں چلے گئے، آپ بیٹھے ہیں جکڑے ہوئے ہیں اس کے اندر، اسی لیے اس کو کہتے ہیں سیل فون ہے. تو سیل یہ جیل بن گئی، اس نے ہمیں جیل بنا لی ہے. تو یقین مانے معاشرہ انتہائی تباہی کی طرف جا رہا ہے. انسانوں کے اندر جب تک انسانیت نہیں آئے گی بات نہیں بنے گی. میں اب آج صبح بھی اشارے لگے تھے، لوگ کھڑے ہیں جی، ابھی 5 ہیں اور نماز 5:40 پہ ہے، لوگ اشاروں پہ کھڑے ہیں. یہ ہے اسلام کا تصور پنشمنٹ کا. تم ہاتھ کاٹنے شروع کر دو، کبھی چوری نہیں ہوگی. تم زانی شادی شدہ کو سزا دینی شروع کر دو، تمہاری بیٹیوں کی عزتیں بچ جائیں گی. اگر تم کسی قاتل کو پھانسی چڑھا دو سر عام، تمہارے معاشرے میں قتل عام ختم ہو جائے گا. اسلام کتنے سنہری اصولوں پہ قائم ہے، لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں نون جائے گی، پی ٹی آئی آئے گی، پی پی آئے گی، کون جائے گا کون آئے گا، معاشرہ ٹھیک ہوگا؟ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہونا جب تک اس کی بنیادیں ٹھیک نہیں ہوں. اور بنیادیں انسانی ضمیر کے ساتھ وابستہ ہیں. میں اور آپ اس ملک کے لیے کچھ نہیں کر رہے، مجھے آپ بتائیں ہم کتنا کچھ کر رہے ہیں. ایک نئی نسل ہم نئی تعلیمی بنیادوں پہ کھڑی کر دیں، 15 سال بعد یہ ملک ٹھیک ہوگا. اقرا بسم ربک الذی خلق کے ساتھ. کیونکہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں نا. ہم اگر کسی سیکولر سٹیٹ میں رہتے تو پھر ہم سیکولر ایجنڈا دیتے کہ سیکولرزم اس ملک کی ترقی کی بنیاد ہے، کرو، کوئی بات نہیں، کر لیتے، ترقی تو کرنی ہے کہیں انسان نے. لیکن جب کلمہ لا الہ الا اللہ اس کی بنیاد ہے تو ہم نے سلوشن بھی کس کا دینا ہے؟ کلمہ طیبہ کا دینا ہے. کوئی سیکولر سٹیٹ ہے تو ٹھیک ہے، بھارت جیسا ملک رہے، ان کو پسند بھی ہے، اتنا بڑا ملک سیکولر بھی ہے اور جمہوری بھی ہے. اور پھر آپ کہیں بڑی پڑھی لکھی بات میں جائیں تو شاید جب انسان بہت آگے چلا جائے تو سیکولرزم بھی واقعی سیکولر معاشرے کی نجات ہے. میں مثال دیتا ہوں، اشاروں پہ آپ کھڑے رہ گئے، یہ سیکولر ملک میں بھی ہوتا تو لوگوں کی جانیں بچیں یا نہیں؟ تو اسلام میں بچی تو ہم کہتے ہیں سزائیں نافذ کر دو، آپ سارے اشاروں پہ کھڑے رہو گے. اشارہ تو ٹریفک کا ہے، وہ اشارہ پھر حدود اللہ کا ہوگا. اللہ فرماتا ہے نا یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کو کراس، یہی ہے، یہ اشارے ہیں اللہ کے، ان کو کراس نہ کرو. ان کو کراس کرو گے چلان گھر پہنچ جائے گا. تو یہی قیامت والے دن سارے چلان کہاں جا رہا ہے جی؟ یہ 2 نمبری کرنے جا رہا ہے، سیدھا پکچر، اشارہ ٹوٹا، گاڑی کہاں پہنچی ہے، کتنا آگے گئے، سارے اللہ کے نزدیک سکین ہو رہے ہیں. اور یہ جب کھلے گا تو سب کے چلان ہمارے سامنے ہوں گے.
اللہ جانتا ہے آخرت کی ابدی مسرتیں بھی کفار جان لیں گے۔ آخری آیت مبارکہ وَيَقُولُ الَّذِينَ، اور کہتے ہیں وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، لست مرسلا، اے محمد آپ نہیں ہو مرسلہ، تم بھیجے گئے نہیں ہو، تم تو رسول ہی نہیں ہو۔ تو اللہ اپنے محبوب کو تسلی دے رہا ہے، محبوب کل آپ کہہ دیجئے کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم، آپ فرما دیجئے میری رسالت پر گواہ، کفا باللہ، میری رسالت پر گواہ اللہ کافی ہے، اس نے بھیجا ہے وہ اللہ ہی کافی ہے، بینی و بینکم، میرے اور تمہارے معاملے میں جو گواہ ہے وہ بھی اللہ ہے۔ اور دیکھیں اللہ کے علاوہ اور کون ہے، وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اور محبوب وہ بھی گواہ ہیں جن کے پاس اس کتاب کا علم ہے، جو اس کتاب کو پڑھتے ہیں وہ بھی گواہ ہیں کہ واقعی رسول مکرم نے اپنی تبلیغ کا فریضہ پورا کر دیا۔ خطبہ حجۃ الوداع میں حضور نے فرمایا تھا کہ کیا تم گواہ ہو اس بات پر کہ میں نے تمہارے اوپر کلمہ حق پہنچا دیا ہے؟ 3 دفعہ حضور نے اعلان فرمایا، تینوں دفعہ گواہی لی، اور پھر آپ سرخرو ہو گئے کہ واقعی آپ نے کلمہ اسلام پہنچا دیا تھا۔ وہ کہاں طائف کی باتیں، کہاں احد کی باتیں، یہ میرے اور آپ کا تو موضوع ہی نہیں ہے، ہم تو صرف عقیدت کے مارے مسلمان ہیں۔ تو اس کے بارے میں کوشش کیا کریں دوست احباب، جن کو کیوں بدلیں گے تو ہم اسی ڈگر پہ چلتے رہے تو معاشرے نے نہیں بدلنا، ہم اپنا لائف سٹائل چینج کریں گے تو ہمارے لیے بہتری آئے گی، مسجدوں کا نظام بدلے گا، نظام سارا آگے بدلے گا تو بات بہتر ہوگی۔ میں نے صرف 2 مثالیں دی ہیں، اللہ ہم سب کے لیے آسانی پیدا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔